ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا میاں بیوی کا، اور جب یہ شادی ہوتی ہے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، باتیں بہت بڑھتے بڑھتے ڈیورس تک پہنچ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑنے تک، مارنے تک، ابیوز تک چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا کیوں ہے زندگی میں؟ آپ دیکھیے گا، یہ میری پریکٹس میں یہ بات ہے، اتنے سالوں سے میں اس فیلڈ میں ہوں، تو بینگ اے ڈاکٹر ان دس فیلڈ میں نے دیکھا ہے کہ، اور ڈیفینیٹلی اس پہ ریسرچ بھی بہت ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرابلمس، چھوٹی چھوٹی پرابلم جو ہوتی ہیں وہ بڑی بن جاتی ہیں۔ اگر دیکھیں ہسبینڈ کو کوئی بگر ایشو ہو گیا ہے، فار ایگزامپل کوئی بڑی بیماری لگ گئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو بیوی اپنے تن دھن اس کے ساتھ لگا دے گی۔ اسی طرح سے اگر عورت کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو ہسبینڈ اس کے ساتھ چل پڑے گا۔ لیکن پرابلم جب چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کا جینا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا پارٹنر، آپ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کا پارٹنر آپ کی بات نہیں سن رہا، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس آنی چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی سمجھ آئے، اپنے ایموشن کی سمجھ آئے، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے، کیا آپ کو برا لگتا ہے، کون سے لیول تک آپ کسی بات کو لے کے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل انیشلی آپ کہتے ہیں میں اتنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ انرلی آپ سے برداشت ہو نہیں رہا ہوتا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ پھر اسی طرح سے اپنے پارٹنر کو، چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ اس کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون سی باتیں اس کے لیے بالکل امپاسبل ہیں لینی، کیونکہ آپ دونوں جو ہو نا، ہسبینڈ اور وائف دونوں جو ہو، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ریز ہوئے ہو۔ جب آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ ریز ہوتے ہو تو جو انسان کے اندر کی بات ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سے شادی ہوگی، آپ کا ہسبینڈ بالکل آپ کے رنگ میں رنگ جائے، یا آپ کی بیوی آپ کے رنگ میں رنگ جائے۔ جو ہماری پرسنالٹی بنی ہوتی ہے اس کو چینج کرنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی۔ دونوں میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب آپ میں تو فلیکسیبلٹی ہے اور آپ کے پارٹنر میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو پرابلم ہے اس کو لکھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کا لیول کیا ہے، 0 to 10 لیول کیا ہے۔ اگر 6 سے اوپر ہے تو ڈیفینیٹلی تھراپسٹ کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، لیکن اگر اس سے کم ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس پرابلم کو لکھیں اور آہستہ آہستہ اس بات کو کنوے کریں۔ کوئی بھی آج آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، 6 مہینے سے 9 مہینے لگتے ہیں ایک بندے کو ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے۔ ایک دم بمبارمنٹ نہ کریں، ایک دم بہت زیادہ اگریسو نہ ہو جائیں، لو ٹون میں بات کریں، اور دیکھیں کہ اگلے بندے کا کون سا پرائم ٹائم ہے۔ جب اس کا موڈ ٹھیک ہے تو چھوٹی سی بات رکھیں، دیکھیں، چیک کریں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا مطلب یہ بات وہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہی ہے یا نہیں لے رہی۔ تو جب آپ کو سمجھ آتی ہے وہ لے رہا ہے، وہاں تک آپ کرتے جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو 1000 اسمائل آف جرنی ہوتی ہے وہ سنگل سٹیپ سے سٹارٹ ہوتی ہے، قطرہ قطرہ کر کے آہستہ آہستہ وہ دریا بن جاتا ہے۔ تھوڑا 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 آپ روز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی سنسیئرٹی ہے اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ، اور آج آپ ورک کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ لانگ ٹائم کے لیے آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹمنٹ آج نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وقت تو گزر جاتا ہے، بچے تو وہ پیدا کر لیتے ہیں، بچے ان کے خراب ہوتے ہیں، ان کے اپنے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ 60 میں جا کے ڈیورسز کر رہے ہیں آج کل، اور کچھ کیا ہوتا ہے، ماں جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے، بیوی جو ہے وہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ رہ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی کمیونیکیشن میں اپنے آپ میں انویسٹ نہیں کیا ہوتا، انہوں نے ایک دوسرے کو ابیوز کیا ہوتا ہے، اور ابیوزر اور ابیوزی جو ہوتے ہیں وہ کٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، ایموشنلی تو وہ ڈسٹریکٹڈ ہو ہی جاتے ہیں، اور اگر وہ ساتھ بھی رہتے ہیں اگلی ایج میں جا کے آفٹر 40s یا 50s، پھر لڑتے رہتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ چپ ہو کے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، دوسرا بندہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اپنی جگہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو اکیلے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور دوسرا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ بات کرے، تو وہ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میں اپنی سارے بہنوں اور بھائیوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ ٹائم ہے آپ کا، کوئی لیٹ نہیں ہوا۔ اگر کوئی 40 کا ہے، 50 کا ہے، آج انویسٹ کریں، تاکہ آپ اگر آج ٹائم کو انویسٹ کر سکیں گے تو کل آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا بہت اچھا پھل ملے گا۔
اس میں کرنے کی بات ایک اور بھی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سیکریفائی کا جو پوائنٹ ہے نا، سیکریفائی کرنا، لیکن سیکریفائی کو ایک لیول تک کریں. بعض اوقات بہت زیادہ اپنے اندر لینا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی باڈی اس وقت ایک ہارمون کریٹ کرتی ہے جس کو کارٹیزول کہتے ہیں. جب ایک عورت یا ایک مرد بہت دکھ اپنے اندر لیتا جاتا ہے، وہ ایک قسم کا آپ سمجھے ناسور بن جاتا ہے. آپ کی باڈی فزیکلی ریئیکٹ کرتی ہے، آپ کی باڈی ایموشنلی ریئیکٹ کرتی ہے، آپ کے برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز افیکٹ کرتے ہیں، آپ کی ڈسیژن پاور کم ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ انیشیل سٹیج پہ ہی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ حل کر لیں. اگر آپ ان باتوں کو حل کر لیں گے اور پراپر طریقے سے لے کے چلیں گے تو چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی. اگر یہ چیزیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، 6 months to year لگتا ہے، دین آپ کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں. پروفیشنل میں ہیلپ لینے میں تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کوئی پل نہیں ہوتی ہے، کوئی میریکل نہیں ہوتا ہے. ایک تھراپسٹ کو ہمیشہ ٹائم دیں، اور یہ آپ کی زندگی کی بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر تھراپی پہ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، یو شوڈ ڈو اٹ. اور یہ کہ تھراپسٹ کوئی بھی ہو، وہ سارے کوالیفائڈ ہوتے ہیں اپنے کام میں، ایک لائسنس لیتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اگر آپ کلک کر گئے اپنے تھراپسٹ کے ساتھ تو اس کے ساتھ سٹے کریں. صرف یہ کہ آپ کے پاس منی نہیں ہے، آپ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسٹیج آف منی اور ٹائم ہے، بالکل بھی نہیں، ایبسولوٹلی نہیں ہے. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کا لیول 7 to 8 ہو گیا پھر تھراپی کے لیے ضرور جائیں. اور جب جائیں تھراپی کے لیے تو ان کو ٹائم دیں ایٹ لیسٹ 1 سال کا. اپنے تھراپسٹ کو ٹائم دیں 1 سال کا. پھر آپ 1 سال کے بعد دیکھیے گا کہ زندگی لائف کس طرح سے چینج ہوتی ہے. تھراپی کی تو ضرورت انسان کو رہتی ہے کیونکہ یہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے. تو وہ پھر ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو میجر ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کے ریزالو ہو جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. تو کوئی کویسچن ہوگا تو آپ مجھے کویسچن ضرور بھیج سکتے ہیں. میرا نام ہے ڈاکٹر سائمہ سیندو. آپ مجھے گوگل پہ ریسرچ کر لیجیے گا، وہاں پہ کوئی کویسچن آپ نے مجھے بھیجنا ہوگا تو پلیز مجھے بھیجیے گا. اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیے گا، اس میں اگر کوئی کویسچن آپ کو بھیجنا ہوگا تو آپ مجھے بھیج دیجیے گا، میں آپ کو ضرور رسپونڈ کروں گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.